نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر شیعہ ذاکرین اور شیعہ نواز نام کے سنی یاسین قادری جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت فاطمہ کا حق غصب کر لیا، اور پھر اس کے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے کا سارا جو حق تھا وہ حضرت فاطمہ کا تھا اور کسی کا بھی نہیں تھا، اور اللہ پناہ دے یہاں تک اعتراض کر دیتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر نبی کے ساتھ دفن کیوں ہو گئے جبکہ وہ ان کی جگہ بنتی ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے اس کے متعلق آج کچھ عرض کروں گا اور امید بھی کروں گا کہ آپ یہ میری بات، میری ویڈیو پوری سنیں گے، اور وہ لوگ بہر صورت میری اس بات کو مکمل طور پر سنیں جو یہ چاہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر باغ فتح وغیرہ کے متعلق جو لگنے والا الزام ہے اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ تو اس کے متعلق پہلے تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال فے کس طرح مانگا، اس کے بعد میں 4 سوال کروں گا اور آپ سے بھی اپیل کروں گا کہ جو بھی باغ فتح کے متعلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرے اس پر یہ 4 سوال بہر صورت کرنے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ بات ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہ نے جو باغ فتح مانگا تھا اس کے متعلق میرا پکا یقینی طور پر نظریہ یہ ہے، جو میں اپنا یہ نظریہ کسی صورت بھی نہیں چھوڑ سکتا، کہ آپ نے یہ مال فے باغ فتح صرف اس لیے مانگا تھا تاکہ امت مسلمہ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ مال فے کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتا، مال فے کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی سوال کی مثال یوں سمجھیے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند، سورج اور ستاروں کو اپنا رب کہہ دیا تھا، یہ نہیں کہ آپ نے رب مان لیا تھا بلکہ صرف اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے انہیں رب کہا تھا۔ اور پھر اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مال فے باغ فتح صرف اور صرف امت مسلمہ پر یہ مسئلہ واضح کرنے کے لیے مانگا تھا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ مال فے کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتا، آپ نے حاصل کرنے کے لیے نہیں مانگا تھا۔ بہرحال میرا اس کے متعلق پکا یقین یہی ہے۔ اب میں سوال کی طرف آتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3092 اس حدیث کا نمبر ہے، اور یہ کتاب میرے سامنے پڑی ہوئی ہے اور یہ حدیث میں پڑھنے لگا ہوں بخاری شریف کی، کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں سالت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم
أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم مما آفا اللہ علیہ، کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ مال فے کے متعلق سوال کیا، مال فے کے متعلق سوال کیا۔ حدیث پاک کے الفاظ یہی ہیں کہ مما ترک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مما آفا اللہ علیہ، کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام کی اس میراث کے متعلق پوچھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال فے کی صورت میں عطا فرمایا تھا، مال فے مانگا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آگے حدیث نمبر 3711 بخاری شریف، یہ حدیث پاک ہے، یہ بھی دیکھ لیں، یہ حدیث پاک ہے 3711، کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ ان فاطمہ علیہ السلام ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثها من النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فیما آفا اللہ علی رسولہ تطلب صدقات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللاتی بالمدینہ وفدک وما بقی من خمس خیبر۔ اس حدیث میں تینوں باتیں ہیں، اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود نہیں پوچھا تھا بلکہ آپ نے ارسلت، آپ نے آدمی بھیجا تھا، ارسلت الی ابی بکر، کہ آپ نے ابو بکر کی طرف آدمی بھیجا تھا، خود نہیں گئی تھی۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ جناب بار بار چکر لگاتی رہیں، یہ 100% جھوٹ ہے۔ ادھر یہ ہے ارسلت الی ابی بکر، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیجا تھا، اور یہ اسے پیغام دیا کہ جائے اور جا کر ابو بکر سے یہ پوچھے اس کے متعلق ہے کہ فیما آفا اللہ علی رسولہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو مال فے عطا فرمایا، تطلب صدقۃ النبی، اور ان سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا صدقہ مانگے۔ اس پر بھی غور کریں، تطلب صدقۃ النبی، نبی کا صدقہ مانگے، جو نبی نے صدقہ چھوڑا ہے وہ مانگے۔ بخاری شریف۔ اور جو شیعہ علی کوفی رافضی ہیں وہ تو اس بات کو نہ ماننے تو الگ بات ہے، اور جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور وہ یہ کہیں کہ ہم بخاری کے اس حدیث کو نہیں مانیں گے، تو وہ سنی نہیں، وہ نام کے سنی حقیقت میں پکے رافضی ہیں۔ کہ آپ نے مم فیما آفا اللہ علی رسولہ، یہ پھر تطلب صدقۃ النبی، کہ ان سے جا کر نبی کا صدقہ مانگے، اللہ تی بالمدینہ تھی، جو مدینہ شریف میں ہے، وفدک، مال باغ فدق کی صورت میں، اور جو خیبر سے خمس کی صورت میں ملا تھا وہ مانگیے گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال فے مانگا، باغ فدق مانگا، اور پھر خمس مانگا۔ اب اس پر میرا یہ سوال ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے کیوں مانگا، جبکہ قرآن پاک میں سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے
کہ ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ یہ جو مال فے ہے یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، یتیموں مسکینوں فقراء مساکین کا حق ہے، اور للفقراء المہاجرین فقراء مہاجرین کا حق ہے۔ جب اللہ نے یہ واضح طور پر فرمایا ہے تو پھر حضرت فاطمہ نے کیوں مانگا؟ لہٰذا اس پر میرا یہ سوال ہے، لہٰذا اس سوال کا جواب مجھے بہر صورت چاہیے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کے متعلق تاکیدی حکم دیتا ہے کہ تم جب اپنی جائیداد وراثت اپنی اولاد میں تقسیم کرنے لگو تو بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر دو، بیٹے کو 2 بیٹیوں کو ایک کے برابر دو۔ اور آگے یہ فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور فرمایا کہ اگر کسی کی صرف 2 بیٹیوں سے زیادہ ہو، اولاد 2 بیٹیوں سے زیادہ ہو تو فرمایا فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو انہیں 2/3 ملے گا، ان 2 بیٹیوں کو 2/3 ملے گا، یعنی 66 اشاریہ تقریباً 6.5% یہ 2 بیٹیوں کو ملے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر بیٹی ایک ہی ہو، اگر بیٹی ایک ہی ہو تو پھر فرمایا فَلَهَا النِّصْفُ، اس کے لیے آدھا ہے، اس کے لیے آدھا ہے، 50% ہے۔ جب اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس پہ ایک بیٹی کے لیے 50% ہے تو پھر یہ بتائیں حضرت فاطمہ نے سارا مال فے کیوں مانگا؟ سارا مال فے کیوں مانگا جبکہ ادھر یہ ہے کہ 50% ادھر کا ہے؟ اور پھر میرا اس کے بعد سوال، یہ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، کہ اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو جو تم چھوڑو گے اس میں سے تمہاری بیوی کا 25% حصہ ہے، تمہاری بیوی کا 25% حصہ ہے۔ اور فرمایا اگر تمہاری اولاد ہو تو فرمایا پھر تمہاری بیوی کو کیا نام ہے 12.5% ملے گا، یعنی اسے 8واں حصہ 12.5% ملے گا۔ تو پھر ازواج مطہرات سے اولاد نہیں تھی، 25% ان کا حصہ بنتا تھا، لہٰذا ان کا حصہ جو تھا حضرت فاطمہ نے سارا مانگ کر گویا کہ ان کا حصہ غصب کرنے کی کوشش کی، لہٰذا یہ کام بھی کیوں کیا؟ میرا سوال نمبر 4 وہ یہ ہے کہ جب بیوی کا 25% حصہ بنتا ہے تو پھر جس کا 25% حصہ بنتا تھا تو بقول شیعہ نے علی کوفی رافضی کہتے ہیں کہ جناب حضور علیہ السلام کا کفن دفن سارا انتظام حضرت علی نے کیا تھا، تو جب یہ کام سارا حضرت علی نے کیا تھا تو پھر حضرت علی نے کیا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ میں حضور علیہ السلام کی قبر مبارک بنا کر حضرت عائشہ سے حجرہ کیوں چھین لیا جبکہ ان کا جائیداد پراپرٹی میں 25% حصہ بنتا تھا؟ جب 25% حصہ بنتا تھا تو پھر قبر بنا کر ان سے ان کا حجرہ بھی علی نے کیوں چھینا؟ مجھے ان 4 سوالوں کا جواب بہر صورت چاہیے، ورنہ شاید ہو سکتا ہے کہ پھر کہیں ہم اللہ پناہ دے کوئی زیادہ بھی ادبی نہ کر بیٹھے۔ لہٰذا میرا جناب تمام شیعہ علی رافضی ذاکرین جو ہیں اور پھر یاسین قادری جیسے جتنے بھی شیعہ نواز سنی ہیں، ان تمام سے میرے یہ 4 سوال ہیں، ان 4 سوالوں کا جواب مجھے بہر صورت چاہیے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔